السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جاوید غفاری کی طرف سے اسلام قبول کریں۔ اور آج بہت ہی اہمیت کے حامل جو دن رہا، اس کے اندر مختلف ایونٹس ہوئے۔ سب سے پہلے تو غزہ کے اندر امن کی بات کی جا رہی ہے، اور پورے دنیا کے کوئی تقریباً 20 سے 30 ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور مصر کے اندر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں، اور وہاں پر گہما گہمی رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ روئے رواں ہیں اس پوری تقریب کے، کیونکہ وہ اور باقی جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تمام تر چیز کو شرم الشیخ کے اندر جو غزہ امن معاہدہ جو ہے وہ اس کو دستخط ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اور جہاں جہاں پر امن کی بات ہوتی ہے وہاں پر پاکستان کا نام آتا ہے، تو یہ اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستان کے اندر آج 2 صوبوں کے اندر اہم جو معاملات ہوئے، ایک تو صوبہ پنجاب کے اندر 2 وزراء کابینہ کے اندر شامل کیے گئے، اور یہ جو منشا بٹ صاحب اور جو سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان کی تاریخ کا، اگر انہیں سینئر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، رانا اقبال، جو کہ تعلق ہے ان کا پھول نگر سے، اور پھولوں کی طرح بولتے ہیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور بہت ہی سینئر کوہنا مشک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے کابینہ کے اندر۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر آج دیکھا گیا کہ بہت اہمیت کا حامل اجلاس ہوا۔ اس اہمیت کا حامل اجلاس کے اندر جو وزیر اعلیٰ منتخب کیے گئے ہیں ان کا نام ہے محمد سہیل افریدی۔ محمد سہیل افریدی کا تعلق خیبر سے ہے، اور خیبر سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور ان کا یہ پہلا دور ہے بطور وزیر اعلیٰ۔ ایم پی اے وہ الیکٹ ہوئے تھے، اور جب ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے بھی فنڈز نہیں تھے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں، لیکن انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا آئی ایس ایف کے فنڈ سے، اور اس کے بعد اس جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کے وہ ممبر بنے، اور ممبر بننے کے بعد اب آج انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، کیونکہ حلف اٹھائے جانے کے لیے ان کو منظوری کی ضرورت ہے گورنر خیبر پختونخوا کی فیصل کریم کنڈی، جو کہ مان نہیں رہے اس الیکشن کو۔ اب کیا ہوگا، تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، مد نظر رکھنا ہوگا تمام تر قوانین کو۔ اب اس اسمبلی کا جو اجلاس ہے، اس کا جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ الیکشن کروایا جائے یا نہ کروایا جائے۔ اس اجلاس کو بلانے کے لیے بھی گورنر سے منظوری لی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی 8 تاریخ کو ملنے والے ایک استعفیٰ کو منظور نہیں کر سکے، اور انہوں نے اعتراض لگایا تھا کہ یہ جو قانون کے مطابق ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے، اور جب ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آیا تو اس کو انہوں نے ابھی یہ کہہ کر اعتراض لگایا ہے کہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہے اور جو بھیجا گیا تھا استعفیٰ 8 تاریخ کو، اس کے اندر دونوں کا سائن کا فرق ہے۔ اب دونوں کے سائن جو ہیں وہ فرق جو ہے اس کو دیکھا جانا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ گورنر خیبر پختونخوا کیا انیشیٹو لیتے ہیں، لیکن آج کی جو اسمبلی تھی خیبر پختونخوا کی، اس کے اندر بہت زیادہ ایک تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے پہلے تقریر کی اور واضح بیان ایک بنایا، اس کے بعد جو اسمبلی کے لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہوئے ہیں 90 ووٹ لے کر سہیل افریدی، انہوں نے جب بات کی تو اس کے بعد کے اندر ان کی بہت زیادہ چوٹیں تھیں جو انہوں نے وفاقی حکومت کو ماریں، اور خاص طور پہ ملٹری آپریشن جو اس وقت جاری ہے، اور جس آپریشن کا 2 یا 3 دن پہلے پشاور کے اندر ہی جا کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تذکرہ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں، اور نپٹنے کے لیے ہمارے سویلین، ہمارے انجینئرز، ہمارے شہری، ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ دہشت گردی یا دیر اندازی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم اپنی سر توڑ محنت کر رہے ہیں۔ میں اپنے پروڈیوسر سے گزارش کروں گا کہ وہ آج جو شارٹ انہوں نے جو بات کی سہیل افریدی نے، وہ ذرا شارٹ چلائیں اور وہ بتائیں کہ ان کا جو باڈی لینگویج تھا وہ کیا تھا، اور وہ کیا میسج دے رہے تھے، اور وہ میسج کس کس کے لیے تھا۔ کیونکہ آج کی جو تقریر تھی وہ ایک بانی پی ٹی آئی کے محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے کی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اسمبلی کا جو ہے کسٹوڈین جو لیڈر آف دی ہاؤس بنایا، اور جو سابق وزیر اعلیٰ تھے
ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ ابھی الیکشن بھی ہو چکا ہے. انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ میرا ابھی اس وزیر اعلیٰ کی نشست سے کوئی وہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کی نشست پر انہوں نے خود کلا پہنایا، اور یہ جو روایتی کلا ہے پہن کر سہیل افریدی جو ہیں انہوں نے سپیچ کی، اور سہیل افریدی کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ علی امین گنڈا پور بیٹھے تھے، جو کہ اب ایکس ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ. اور یہ چوتھا وزیر اعلیٰ کا قلمدان جو ہے وہ ابھی تک ملا نہیں ہے، کیونکہ صرف الیکشن ہوا ہے. تو ابھی ہم یہ ان کی جو سپیچ ہے اس کا ایک ٹکڑا سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ پہلے سنیے کہ سہیل افریدی کا کیا کہنا تھا. پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب خان صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے. اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں. قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی. پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب خان صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے. اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں. قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی. پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب خان صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے. اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں. قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے
कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है। इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, इस माइंडसेट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, इन कबाइलों के हकूक की हक तलफी की। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन। जी, आपने सुना कि सुहेल अफरीदी जो कि अपना शुक्रिया अदा कर रहे थे अपने लीडर का, और उन्होंने इस तकरीर के तवस्सुत से बता दिया कि उनका जो सबसे बड़ा मिशन है वो अपने बानी की मोहब्बत में सरशार होने का है। उन्होंने इस तकरीर के अंदर ये भी कहा कि अगर मुझे अपने बानी के लिए मरना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अपनी एक तवील तकरीर जो की, आज 1 घंटा से ज़ायद तकरीर जो की, उसके अंदर 12 अपने बानी का शुक्रिया अदा किया, और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो मुक्का लहराते रहे, वो बाजू हिला हिला के बात करते रहे। और इस तमाम तर तकरीर में उनका कहना था कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उसके बाद मैं कबायली हूँ और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब नाम अफरीदी आया तो लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की, लेकिन उनका ये कहना था कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो है सिपाही बन के काम करूंगा और अपने जो लोग हैं उनकी हिफाजत करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बात की। उनका कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मामले का हल नहीं होते, जो उनके बानी की बात थी। उन्होंने उस बात को दोहराया कि हम तमाम तर जो लोग हैं उनको एतमाद में लेकर उनको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन देखना यह है कि वो ये अभी जो मुतनाज़ा मामलात आए हैं उस पर उसका हल कैसे निकाला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास इस वक्त देखा जाए तो तमाम तर चीज़ें उनके हक में हैं, लेकिन जो गवर्नर हैं, जो आइनी सरबराह हैं इस वक्त सूबे के, उनकी तरफ से कुछ मसाइल जो हैं वो सामने हैं। एक तो उन्होंने उस इस्तीफ़ा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बुध वाले दिन बुलाया था जो साबिक वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर को, उनको कहना था कि आप आएँ, आपको हम चाय पिलाएंगे, और चाय पिलाने के साथ साथ आप अपना इस्तीफ़ा दें और हम उसको कबूल करेंगे। देखना ये है कि ये कबूलियत जो है वो होती है या नहीं होती। अगर कबूलियत नहीं होती तो क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी लीगल मैटर्स हैं। अगर एक माजी देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर एक मामला इस तरह का आया था जिसके अंदर एक वज़ीर आला को इस तरह इस्तीफ़ा देकर, उस इस्तीफ़े को जब इस्तीफ़ा दिया गया था तभी उसको सीट को खाली करार दे दिया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टैंप लगाई थी कि वो नशिस्त वज़ीर आला की खाली हो चुकी है और नए वज़ीर आला को लाया जाना ज़रूरी है। अब अगर उस हिस्ट्री को देखें और उस फैसले को देखें तो उसके अंदर तो ये बात वाज़े हो गई कि इसको कैसे करना है, लेकिन देखना ये होगा कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कैसे उसको संभालते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो संभाल पाती है खैबर पख्तूनख्वा या नहीं संभाल पाती, या इस इशू को कैसे देखते हैं। तो ये एक अभी तक मुअम्मा जो है वो हल होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी साइड पे हम देखें तो शर्म अल शेख के अंदर एक बहुत बड़ा वो जारी है, इजलास जारी है। शर्म अल शेख के अंदर मुल्क जो उसके इसराइल है उस हवाले से बात की जा रही है। गजा के अंदर जो मसाइल हैं उसका हल निकालने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर ये मुहिम चला रखी थी और शुरू की थी, और ख़ास तौर पे यूएनओ का अंदर जो इजलास था उसके अंदर वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने तकरीर कर कर इस इशू को हाईलाइट किया था, और वहीं पर एक जो वो मामला इसको उठाया गया। और आज जो शर्म अल शेख के अंदर ख़ास तौर पे इस वक्त जारी है जो बड़ी मीटिंग है, इसके अंदर दुनिया के 20 बाकायदा रुकन ममालिक हैं, जबकि सफ़ीर पाकिस्तान के मुताबिक 30 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो इस बड़ी तकरीब के अंदर शरीक होंगे। और इस तकरीब के अंदर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो हम आपको मनाजर भी दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ पर सारे दुनिया के लीडर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खसूसी तौर पर इस इवेंट के अंदर पहुंचे हैं, और वो इस तमाम तर मामले को सुलझाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और करता चलूँ कि कल जो दिन था उसके अंदर जो मामला चल रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं
پہلے یہ بڑا ایشو ہے اس کو سلجھا لوں, اس کے بعد میں افغانستان اور پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات کروں گا. ابھی شرم الشیخ کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو چل رہا ہے اجلاس, اس اجلاس کی اگر بات کی جائے تو دنیا کے سب بڑے وہاں پر موجود ہیں جو اس فیصلے کو, اس اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر کیسے اس تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ نپٹانا ہے اور وہاں پر کیسے امن لانا ہے. تو ایک ہم لوگ جو ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ودود قریشی بھی ہوں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں اسلام آباد سے, اور ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح شرم الشیخ کے اندر خاص طور پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں اور باقی مصر کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے یہ تمام رہنماؤں کو دعوت دی ہے اور وہاں پر اس اجلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں تمام ممالک, وہ کیسے اس تمام تر چیز کو وہ سلجھاتے ہیں. تو اس تمام تر سینیریو کے اوپر بات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج جو اجلاس ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا, اس کے اندر کافی متنازع چیزیں سامنے آئی ہیں. عظمیٰ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کا موقف سامنے آیا ہے اور عظمیٰ بخاری جو ہیں انہوں نے اس جو الیکشن ہے اس کو جعلی قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور ان کا کہنا تھا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, وہ نظر ہو گئے اس تنازع کے جو دو خواتین نے شروع کیا تھا. انہوں نے بغیر نام لیے اشارہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سہیل افریدی ہیں یہ پرچی والے نہیں بلکہ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو صرف اور صرف اڈیالہ سے جو حکم ہوگا یا اڈیالہ کی یہ وہ نمائندگی کریں گے اور اڈیالہ کی تمام تر معاملات کو یہ دیکھیں گے. عظمیٰ بخاری کا جو سوٹ ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری نے کیا کہا اس تمام تر معاملے پر جب یہ سپیچ ہوئی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر رہی تھیں لاہور کے اندر. محترمہ عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, انہوں نے اس تمام تر صورتحال پر کیا کہا تو وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. اور انہوں نے جو آج نپے تلے الفاظ میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اور بھی نہ ہی یہ اس الیکشن کو ہم مانتے ہیں اور اس تمام تر صورتحال کو ہم دیکھیں گے. آپ پہلے ان کا ساؤنڈ بائٹ سنیے وہ کیا کہتی ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. بہاول نگر میں بہاول نگر بھکر ڈیرہ غازی خان لیا میاں والی مظفر گڑھ رحیم یار خان راجن پور, یہ وہ اضلاع ہے جہاں پر یہ میل پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے اور 1 ملین کے قریب جو ہے ڈیلی بچوں کا یہ جو نیوٹریشن پروگرام ہے, یہ دودھ اور جو فورٹیفائڈ بسکٹس ان کو دیے جاتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے اندر ورلڈ بینک کی ایک سٹڈی موجود ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے اندر ایک ریمارکیبل چینج جو ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑکیں لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اور سب سے زیادہ مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو, اور یہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ کا واحد ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عدم اعتماد سے, کسی سازش, کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا. وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں کرنا کہ میں اپنے زور بازو پہ آیا ہوں. تو مجھے ہنسی آگی کہ بھاجن کون سا ریسلنگ کا جو ہے وہ مقابلہ جیت کے آئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے پہلے بھی مطلب یہی حالات تھے. آج خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں, جس طرح سے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو اس کو مؤثر ترین جواب دیا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے, وہاں پر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ویسے تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا. انہوں نے ہر چیز کو نا وہ سمجھ لیا زمان پارک ہے, ادھر اس کو ادھر بٹھا دو, اس کو ادھر بٹھا دو اور ان کی مرضی چلے گی. قانون اور یہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ کھینچ لیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑکیں لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اور سب سے زیادہ مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو, اور یہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ کا واحد
ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عدم اعتماد سے، کسی سازش، کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا، وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے۔ جی بالکل، سنا آپ نے محترمہ عظمیٰ بخاری صاحب کی بات کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر صورتحال کے اوپر۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جناب ودود قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ۔ ودود قریشی صاحب، آج 3 معاملے ہیں جو کہ آپ کی تینوں ہی آپ کے ریلیونٹ ہیں۔ ایک تو شرم الشیخ کے اندر موجود ہیں وزیر اعظم، اور وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر اور دیگر 20 ممالک کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، امن منصوبہ، اس کے اوپر سائن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بٹ صاحب دیکھیں، یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ یہ شاید پاکستان دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک اور خاص کر جو ہے 5 ایٹمی قوتیں اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ 20 ممالک کے جو ہے سربراہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کو اس طرح سٹرینتھن کرنا مقصود رکھتا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے، تحریر ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر تمام 20 ممالک دستخط کر دیں تاکہ اس سے نہ ہی عرب ممالک بھاگ سکیں اور خاص کر اس سے اسرائیل نہ بھاگ سکے۔ اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹرمپ جہاں ان کی حمایت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت اسرائیل اس سے بھاگ بھی سکتا ہے اور اسرائیل اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، لہٰذا اس نے 20 ملکوں کو بلایا، جس میں دیکھ لیں اسرائیل خود ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، برطانیہ ایٹمی طاقت ہے، امریکہ ایٹمی طاقت ہے، فرانس ایٹمی طاقت ہے، تو 5 ایٹمی ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس میں دستخط کریں گے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، اور اس میں اگلا اگر یہ ہو جائے گا کہ 2 ریاستی اگر حج ہوگا، فلسطین کو باضابطہ طور پہ یہ تسلیم کریں گے۔ اس میں لگ رہا ہے کہ 20 ممالک میں سے 5 ممالک نے تو یونائٹڈ نیشن میں اعلان کر دیا تھا، اس کو اگر تسلیم کرتے ہیں اور اسرائیل کی مزید توسیع رک جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا عمل ہوگا، اور اس سے آئندہ دہشت گردی اسرائیل کی رک جائے گی، اور کشمیریوں کی طرح جس طرح کشمیریوں پر مظالم ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ فلسطینیوں پر جو مظالم ہے وہ رک جائیں گے۔ پیچھے اب دنیا میں 1-2 معاملے ہیں جس میں اہم معاملہ کشمیر کا رہ جائے گا اور یہ فلسطین کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مسئلے جو ہیں، یہ والا جو ایک درینہ مسئلہ ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے۔ جی، اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ اس معاملے میں ان کی حمایت بھی کر رہا ہے، لیکن اگر ٹرمپ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر کھل کے حمایت نہیں کرے تو ٹرمپ کی اپنی حکومت جا سکتی ہے، کیونکہ اسرائیلی لابی امریکہ میں اور خاص کر معاشی طور پہ اور فائنینشیل حوالے سے وہ بہت مضبوط ہیں، تو ان کو بھی وہ اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بین کھیل رہے ہیں، کھل کے ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے کھینچ بھی رہے ہیں، ان کو سے جو مظالم ہے ان سے روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی یہ اسٹریٹجی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب 1500 جو ہے وہ 1700 فلسطینیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جن کو عمر قید دی ان کو انہوں نے رہا کر دیا، اور اپنے جو ہے وہ کچھ 12 لاشیں اور باقی جو ہے وہ زندہ آدمی جو ہے انہوں نے وصول کر لیے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ایک ٹینشن مشرق وسطیٰ میں ختم ہو جائے گی۔ پیچھے اس کے بعد بڑا مسئلہ جو ہے کشمیر کا رہ جاتا ہے دنیا میں، باقی مسائل تو تقریباً حل ہو گئے، بس وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لیے شاید ہم بھی سنجیدہ نہیں ہیں، ایسے ہی کہیں گے یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہ پیش رفت نہیں کر رہے جو اس کی متقاضی ہے، اس کی جو متقاضی ہے اس کے مطابق ہم پیش رفت نہیں کر رہے، اور ہم بھی بس اس میں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ ادروائز جو ہے کئی ہم نے اپنے پاس سے بھی حل گھڑ لیے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے 6 نکاتی حل گھڑ لیا تھا، اب اس کے بعد دیکھیں نا S115 ہے، S119 ہے، 5 قراردادیں کشمیر پر یونائٹڈ نیشن کی ہیں۔ اب جبکہ انڈیا سے امریکہ بھی ناراض ہے، دوسرا بھی ناراض ہے، تو ہم جو ہے ان قراردادوں کو چیپٹر 6 کے تحت اگر کنورٹ کرا لیں، ایک قرارداد پیش کر کے یونائٹڈ نیشن میں، اس کو امریکہ بھی ویٹو نہ کرے، چین تو کرے گا نہیں، رشیا بھی ویٹو نہیں کرے، تو پھر وہ ایک لازمی ہو جاتا ہے، مینڈیٹری ہو جائے گا کہ ان قراردادوں پر جو پاکستان بھی اور انڈیا بھی عمل کرے، اور یہاں پر رائے شماری ہو سکتی ہے، لیکن اس طرف ہم پیش رفت نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ودود قریشی صاحب، ایک کریڈٹ تو دیجئے نا پاکستان کو، الحمدللہ جب امن کی بات، جہاں پہ امن کی بات ہوتی ہے وہاں پر پاکستان سامنے ہے، اور بالکل سامنے فرنٹ لائن پہ ہے۔
वाकई ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो यह है कि हमारी एयर फोर्स ने और फौज ने इंडिया को शिकस्त दी है, नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, जहां भी अमन की बात हो रही है वहां पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सर फहरिस्त है और पाकिस्तान से वहां पर खड़ा है या साथ होता है और शामिल हो जाता है। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान ने अब अपने आप को ये साबित किया है और मनवाया है कि हम भी एक मुल्क हैं, हम भी एक शरीक हैं इस दुनिया में और हम भी एटमी ताकत हैं। और ये सच्ची बात है कि जो इंडिया को शिकस्त हुई उससे बड़ा फायदा हुआ है। और फिर जो अफगानिस्तान एक मुद्दत से मैं ब्लैकमेल कर रहा था और उसके बाद रात उन्होंने हमला भी कर दिया और उसके जवाब में जो हमने 26 पोस्टें उनके लिए हैं और उसके अंदर जाके बैठ गए हैं, तो उनको भी समझ आ गई है कि हालांकि ये चीज हम उससे पहले कई ममालिक ने हमें सीरियस भी तब लिए जब हमने इंडिया की ऐसी तैसी की है। बिल्कुल। देखो गफारी साहब, मरे हुए आदमी को कौन जानता है जी? एक आदमी कमजोर है, मरा हुआ है, डरा हुआ है, उसको दुनिया में, मोहल्ले में, गली में कोई नहीं पूछता, दुनिया में कोई नहीं पूछता। जिसमें अमेरिका के पास क्या है जी? ताकत है और जान है और वो उसको दिखाता है तो तब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये सच्ची बात है कि आप जिससे भी इख्तलाफ हो इसके सरबराहों से जितना भी करें करते रहें, लेकिन उन्होंने जो इंडिया को शिकस्त दी और अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है, काबिल इज्जत है और उसको सताइश करनी चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी से। अब दूसरी साइड पे चलते हैं जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मैं आपकी नजर लेके जाऊंगा खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर आज जो हुआ और उसके बाद जो अब तक अपडेट्स हैं उसकी, तो वो कुछ मजा नहीं आ रहा। आपको लगता नहीं है कि यहां पर थोड़ी सी हम नापुख्ता हैं? तो हर सब सूरत हाल ये है कि हुकूमत में दो मरकजी हुकूमत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है और उनके मुकाबले में पीटीआई है। अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मुतारब है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को खतरा है कि जो ही पीटीआई इक़्तिदार में आती है और बाहर आएंगे तो हमारा इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा, हम जेल जाएंगे। अब उसके हवाले से वो हर वो काम करने के लिए तैयार हैं कि पीटीआई के लोग अंदर रहें, जेल रहें, मसाइब में रहें। अफवाम और तफहीम की कोई सूरत नजर नहीं आती, डराया हुआ है। हालांकि पॉलिटिशियन अरकर की बात करें, शऊर की बात करें तो इमरान खान से बात कर लें कि भाई इक़्तिदार इख्तियार हमारे पास है, आप आओ बाहर बैठो और उसके बाद अवाम का वदूद कुरैशी साहब, उस नाम के ऊपर भी पाबंदी है कि हम उसको अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ये नाम गूंजता रहा है और बड़ी तरतीब से और बड़ी तफसील से ये नाम लिया गया और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं उसकी तमाम तर चीजों को ओबे करता हूं और मैं उसकी आजादी के लिए किरदार अदा करूंगा। और ये अभी बनेगा क्या? आईनी तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको कि उसको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इलेक्शन करवाती है, अनाउंस कर देती है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि ये हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, लेकिन गवर्नर नहीं मान रहे, तो अब गवर्नर को कैसे मनाएंगे? गफारी साहब, पहली बात तो यह है कि आज तमाम टीवी चैनलों ने जिस तरह के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की भी तकरीर दिखाते रहे हैं, उनका झंडा भी दिखाते रहे, इस तरह इमरान खान का नाम बार बार टीवी चैनलों पर चलता रहा है और उस पर कोई बीपर नहीं लगाया गया, रोका नहीं गया। ज़ाहिर है अब तो फिर वो नाम चलेगा। तस्वीर का मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर भी आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो लिख के अंग्रेजी में भी देता है, अपने हाथ से भी देता है, असेंबली में भी कहता है और अपनी पार्टी के साथ खड़ा, उनकी पार्टी का कोई आदमी टूटा नहीं है। हालांकि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत जबरदस्त चीज है और यकीन करें मुझे तो तब सबसे अच्छा लगा जब अली अमीन गंडापुर ने उनको कूला पहनाया और खुद उस अपनी सीट पर बिठाया कि ये है आपकी सीट। बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा मजा आया इस सीन को देख के। जी, इधर से जमहूरियत में यही होना चाहिए, जो लोटे बन जाते हैं, पैसों से बिक जाने हैं, उसकी जो हौसला शिकनी करनी चाहिए। और ये उसकी ज़ाहिर सुबह सराज में मैं वहाँ पर खुद एडवाइजर रहा हूँ 94 में, वो भी 4 बंदे मुस्लिम लीग नून के आगे थे, 2 ANP के आगे थे, तब जाके जो है वो पीर साबर शाह की हुकूमत के खिलाफत में एतमाद हुआ था और आफ्ताब खान शेरपाव चीफ मिनिस्टर बने थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। तो फिर वो मेहरान बैंक का मामला था, वो 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 जो है एक MPs को दिया जाता था। तो वो खास ट्रेडिंग नहीं हुई। इन्होंने किया कि अकल की बात की कि सब कुछ चीफ मिनिस्टर उसमें बंद कर दिया, सबके मोबाइल का, कोई मोबाइल पे बात नहीं करेगा, अपने घर या किसी तरह खुद फोन करेंगे लेकिन बाहर से आने वाली कॉल नहीं सुनी जाएगी। तो ये सारी बातें उन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ात की। बड़ी पुख्तगी आ गई है जब से फाटा जम हुआ है, मेरे ख्याल में तब से बाकायदा तौर पे पुख्तगी आई है और फाटा को जम होने के बाद बहुत सारी सियासी तब्दीलियां आई हैं। हमारी सब
پہلے نمبر پہ جو ہے وہ لوٹے بننا سرحد سے شروع ہوا تھا، پھر بلوچستان تھا، اور پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی کام شروع میں نے فاٹا کا تذکرہ اسی لیے کیا، میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ والا حصہ جو تھا نا وہ یوز کرتے تھے. جی فاٹا کے جتنے بھی 4 ارکان قومی اسمبلی جب ہوتے تھے تو ہمیشہ وہ پیسے لے کے کرتے تھے، اس کو وہ خود کہتے تھے ہم جی پیسے لے کے آئے ہیں، پیسے دینے اور پیسے لینے اور پیسے خرچ کر کے ہم نے ٹکٹ لیے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ فاٹا نے شاید اپنی وہ دھونی دھو دی ہے، اور وہ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ الزام جو انہوں نے اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اسپیکر کا ووٹ تھا اور ایک ملک سے باہر ہے، وہ بھی اسمبلی پارلیمنٹ کی جو ہے نمائندگی کے لیے باہر گیا ہوا، تو کوئی آدمی بھی ان سے وہ نکلا نہیں. حالانکہ تمام تر کوششیں ہوئیں کہ وہ سارے آزاد بھی ہو گئے، ان کو خواتین کی سیٹیں بھی باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں، جو غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون پہ جو ہی عمل درآمد ہوگا اور نیک دلی سے ہوگا، صاف دلی سے ہوگا، تو پھر جمہوریت پھلے پھولے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر اس کی ابتدا ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے تو پھر انہوں نے وہ نام مختلف آتے ہیں، ٹلی، ڈبو، وبو، جو بھی لوگ سابقہ حکومتوں میں تھے اور ایک اور دوسری اور تیسری پارٹی بدلنے والے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا تھا، تو اسی سے خرابی ہوئی. میں دیکھ رہا تھا تقریباً 100 آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آیا وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جن میں وفاقی وزیر تھے. دیکھیں 2 گورنر تھے، سندھ کا گورنر لے لیں، پنجاب کا گورنر وہ چلے گئے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ چلا گیا. جی خیبر پختونخوا کا محمود خان وزیر اعلیٰ چلا گیا. آزاد کشمیر اس سے پہلے والے پرویز کھٹک وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی چلے گئے، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. جی میرے پاس تو میں آپ کو تو 70-80 نام تو گنوا سکتا ہوں. آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر چلا گیا، اس میں سے 5-6 آدمی چلے گئے، 11 آدمی جو ہے وہ جی بی کے چلے گئے. مطلب اس طرح ایک پوری فہرست ہے جو یہاں سے وہ بھاگ گئی، ان سے نکل کے چلے گئے. تو یہ اس کے باوجود وہ پارٹی کھڑی ہے، اور تقریباً 100 آدمی تو نام والے ہیں. جی 100 آدمی ایسے ہیں جن کا نام ہے، عزت تھا، وقار، لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا نام تھا، وہ سارے چلے گئے، پھر بھی اس کی پارٹی کو کچھ نہیں ہو رہا، پارٹی کھڑی ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر اختلاف کے باوجود اس کو سراہنا چاہیے کہ کم از کم چلو کہیں سے بھی کوئی بسم اللہ تو ہو رہی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوٹازم ختم ہوا. اچھا پھر سب سے اہم بات ہے کہ ایک عام آدمی ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، اس کا ٹوٹل اثاثہ 5 لاکھ روپیہ ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. یہ خاندانی جو روایت ہے اس کا بھی کم از کم ختم ہونا چاہیے کہ جی باپ اور بیٹوں کہتے ہیں جی وہ کیا ہے جی وہ غریب آدمی ہے، وہ دیکھو جی اچانک بھائی وہ لے آئے، اچانک لے آئے یا غریب آدمی لے آئے. تو جو پہلے چیف منسٹر بنائے تھے کیا وہ چیف جسٹس رہے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد لاہور کے، یا چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، یا کسی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر؟ پچھلا امیر آدمی بھی تو چلا گیا نا، محمود خان تو امیر آدمی تھا. یا محمود خان وہ پیسے اس وقت چلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا ہی پیسہ چلا ہے. میں تو اس بہت ساری چیزوں کا وٹنس ہوں کہ وہ ظاہر پی ٹی آئی کا جو پہلا دور تھا، جو فیض حمید صاحب کا فیض جس میں جاری تھا، اس میں تو لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا اور عمران خان کے کان بھرتے تھے. وہ جو کہتے تھے عمران خان وہی کرتا تھا. نتیجے میں پھر وہ ایک ایسے لوگ شامل ہو گئے، جب ذرا بھی برا وقت آیا اور سخت وقت آیا وہ 2 منٹ میں بھاگے ہیں. وہ بھاگ رہا ہے، 100 میٹر ریس جیت رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی سپاہیوں کے گلے لگ کے رو رہا ہے. تو یہ صورتحال ایسے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو اگر دل و جان سے آئین اور قانون کے مطابق مانا جائے تو پھر ملک جو ہے وہ جمہوریت چل سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی ایکسٹینشنوں کے معاملے بھی ایسے ہیں کہ پھر ہر چیز کو الٹ کر دو تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اس سے جمہوریت جب نہیں چلتی تو ملک میں معیشت نہیں ہوتی بہتر. جب معیشت بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے فوج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، اسلحہ اور جدید چیزیں نہیں خرید سکتے. جب وہ نہیں خرید سکتے ہیں تو پھر دشمن آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری فوج نے، ایئر فورس نے جو انڈیا کو شکست دی ہے اس کے لیے طیارے اور میزائل کس حکومت نے لے کے دیے تھے. چیف آف ایئر سٹاف جب ملے عمران خان کو تو عمران خان نے کہا کہ جو پہلے انہوں نے ٹائم نہیں دیا، جب انہوں نے خود مل کے بتایا انہوں نے کہا جی فوراً خریدو کسی طرح بھی. تو لہٰذا یہ طیارے بھی آ گئے، میزائل بھی آ گئے اور انڈیا کو شکست دی اور ساری چیزیں آ گئی. اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یہودی ایجنٹ ہے، ایک کو بھی کہتے ہیں دوسرے کو بھی کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے. نون لیگ والے پیپل پارٹی کو کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے تحریک انصاف کو کہتے ہیں، تحریک انصاف نون والوں کا یہ یہودی ہے. ودود قریشی صاحب مجھے ایک سوال یاد آ گیا. ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہے آخر میں، کیا وہ لائن مٹنے جا رہی ہے یا وہ لائن رہے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو
ویلڈ آل ادر کنٹری ایکسپٹ اسرائیل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ابھی تک نہیں مٹنے کا کام نہیں ہے, وقت لگے گا, اس پہ وقت لگے گا, فوراً وہ ہو نہیں سکتا, اس کے اوپر بہت شور بڑا پیدا ہو جائے گا. اچھا, تو اب ہم آتے ہیں اس کے طرف, پنجاب حکومت کی طرف. اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج 2 وزراء مزید بڑھا دیے اور ماشاءاللہ آج رانا اقبال جو کہ سینئر پولیٹیشین ہے وہ بھی کابینہ کا حصہ ہو گئے ہیں, تو اس سے کوئی تبدیلی آئے گی یا کیا کہتے ہیں, پنجاب حکومت بہتر ہوگی؟ سر جی, رانا اقبال صاحب ظاہر ان کی عمر کو 80 سال کے قریب ہے, وہ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جتنی پبلسٹی پہ کوئی 200 پتہ نہیں 200 سے زائد ارب روپیہ جو ہے 200 سے زائد ارب روپیہ پبلسٹی پہ لگا دیا ہے, تو اس ساری پبلسٹی میں باتھ روموں میں تصویریں, گٹروں پہ تصویریں, گندگی کے کوڑے کے ڈبوں کے اوپر تصویریں, یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ 200 ارب روپے میں تو ایک نئی موٹر وے بن سکتی تھی. یہ ودود صاحب ایک نازک صورتحال ہے. ہم لوگ چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, سب ترقی کریں اور ترقی کرنی بھی چاہیے, اور پاکستان کو خاص طور پہ ترقی کرنی چاہیے, تب ہم بہتر فیل کریں گے. آپ یہ ذرا روشنی ڈالیے گا, فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بن گئے تو میں معافی مانگوں گا, تو وہ معافی مانگیں گے؟ سر وہ معافی مانگتا بھی رہتا اور نہیں بھی مانگتا جی, اس کے عزیزداری ہے مختلف جگہ پر, وہ بیچارہ بہت کمزور آدمی ہے سر. اور جماعت اسلامی سے چلتے چلتے مسلم لیگ نون میں, پھر پیپلز پارٹی میں, پھر ادھر حریم شاہ پارٹی بھی اس نے جوائن کی تھی تھوڑی دیر کے لیے. جی سر, وہ مختلف پارٹیاں بدلتا رہتا, بیچارہ کمزور آدمی ہے, نہ اس کی کوئی فیملی ہے نہ علاقے میں ہے, تو پارٹیوں کے نام پہ ووٹ لے کے آ گیا تھا. وہاں بھی اس نے آپ دیکھیں نا آرٹسٹوں کو کہ میں اس کا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, پھر احتجاج ہوا, رو رہے ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے. ہمارے سامنے بہترین جو اداکار تھے امان اللہ, وہ دم توڑ گئے, ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ وعدے کیے تھے. بہرحال ابھی قریشی صاحب ٹائم بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, تو آپ کوئی ریمارکس اینڈنگ دینا چاہتے ہیں کہ آج خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کے گورنر جو مظاہرہ کر رہے ہیں, کیا یہ میچور ہے یا اس کو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ میچورٹی سے ان کا بھی میرے خیال میں وہ بھی فیس سیونگ کر رہے ہیں, آپ کیا فیس سیونگ ہو پائے گی یا کیسے فیس سیونگ ہو سکتی ہے؟ آپ سینئر ہیں ماشاءاللہ, آپ مشورہ ہی دے دیں. غفاری صاحب وہ اس موجودہ وفاقی حکومت کی بدنامی کا باعث بنیں گے. کوئی بھی دیکھیں, ایک چیف منسٹر ہے وہ ہر جگہ جا کے کہے گا, کل وہ ہائی کورٹ پشاور بھی کہے گا میں نے استعفیٰ دے دیا, وہ روڈ پہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے, تو آپ اس کا کیسے استعفیٰ منظور نہیں کریں گے؟ اس نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے, اس نے کہا بھائی جس کو شک ہے میں یہ کھڑا ہو کے سامنے سب کے کہہ رہا ہوں, اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ سارے کیمرے کھلے ہوئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی مستعفی ہو گیا ہوں. مطلب اس کو, حالانکہ اس نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑے نالاں تھے اور بڑا غصہ تھا, اس نے یہ جسٹس دے کے پھر پی ٹی آئی میں اپنی جگہ بنا لی. یقین کرے وہ تو ایک طرح سے مائنس ہوتا نظر آ رہا تھا, لیکن اس نے یہ والا جو آج رویہ کیا ہے میرے خیال میں پلس ہو گیا, اور اس کا مزید وہ مستحکم ہو گیا ہے. جو اس کا مائنس ہوا تھا یہ 2-3 دن میں, 4 دن میں, ہفتے میں, وہ سارا اس نے ایک ہی دن میں ختم کر دیا ہے. فاری صاحب اس کو تو نکال دیا تھا, زیرو کر کے نکال دیا تھا. اس نے یہ جسچر دے کے پی ٹی آئی والوں میں ہیرو پھر بن گیا ہے وہ زیرو. حالانکہ وہ چمک اس نے بہت اکٹھی کی ہے, اربوں روپے چمک اس نے اکٹھی کی ہے, لیکن وہ پھر زیرو سے پھر ہیرو بن گیا اور ان کی بیوقوفیوں سے بنا. حالانکہ وہ ان کے گورنر صاحب کے مد مقابل اور مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل ہوتا ہے. اگر یہ سارے ان اپوز کر دیتے, اس کی ضرورت پیش نہ آتی, تو ان کو پولیٹیکل فائدہ ہوتا, لیکن انہوں نے بس پتہ نہیں کس طرح یہ سارا کام کہیں سے ودود قریشی صاحب, میرا دل کہتا ہے کہ جس کو کہتے تھے سیاست نہیں آتی, وہ سیاست جہاں پر بھی کھیل گیا, اس نے اپنا دور بھی ایک پورا کر لیا, اور اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا کھلاڑی سامنے لا کر ایک طرح سے ریفریش کر کے اس کو ایک دفعہ دوبارہ چارج کر کے نیا بندہ چھوڑ دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کی حکومت میں علی امین شاید انٹیریئر منسٹر بن جائے یا اسپیکر بن جائے. اللہ نہ کرے اگر انٹیریئر منسٹر بن گئے تو یہ کیا ہوگا پھر, وہ تو خیر دیکھا جائے گا. قریشی صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا, بہت مزہ آ رہا تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی لمبی عمر دے, بہت زبردست تجزیہ کرتے ہیں آپ. ابھی میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ آج بہت ہی اہمیت کا حامل دن رہا. ابھی یہ سہیل افریدی باقاعدہ طور پر منتخب ہو چکے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس. یہ بات باور کر چکے ہیں, اعلان کر چکے ہیں کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کے نیکسٹ وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ
گورنر کس سائڈ پہ اس تمام تر معاملے کو لے جاتے ہیں. کیا وہ اس تمام تر صورتحال پیچیدہ صورتحال کو حل کرنے میں کوئی باقاعدہ اس طرح کا حل نکالتے ہیں کہ ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے, آئین بھی بچ جائے, قانون بھی بچ جائے, اور یہ جو معاملات ہیں, یہ جو حکومتی معاملات ہیں, یہ بھی چلتے رہیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, ہمارے تمام صوبے ترقی کریں. جیسا کہ میں نے تمام صوبوں کا ذکر کیا, بلا تفریق تمام صوبوں کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کریں, اور پاکستان زندہ و آباد رہے اور ہمیشہ پائندہ و آباد رہے, اور تمام تر جو ہمارے لوگ ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزاریں, اور جو امن کے متلاشی ہیں ان کو امن ملے, جو جہالت کی طرف جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں, اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کو ہدایت دیں جو بے ہدایتیں ہیں, جو بدامنی کی طرف کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں ہیں. تمام جو خطے ہیں وہ پرامن رہیں تاکہ تمام دنیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا وقت گزارے, کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا. تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.